باقی ہے جو میں ان کے ساتھ بجا لاؤں؟ نعم، آپ نے فرمایا ہاں، الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے دعا کرنا۔ جب اس دنیا سے وہ جا چکے ہیں، اب ان کا حق یہ ہے کہ ان کے حق میں دعائیں کرنی ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرنی ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ رحمت کی دعائیں کرنی ہیں، درجات کی بلندی کی دعائیں کرنی ہے۔ والاستغفار لہما، اور ان کے لیے استغفار کرنا ہے، اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنی ہے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین، اور سب مومنوں کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہونے لگے، اے اللہ اس دن مجھے بھی معاف کر دینا، میرے والدین کو بھی معاف کر دینا۔ والدین کے حق میں استغفار کرنا ہے، ان کے حق میں اللہ سے بخشش کی دعا کرنا ہے۔ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اور ان کے بعد ان کے عہد کو جاری رکھنا ہے، انہوں نے جو کوئی عہد کیا ہے، وعدے کیے ہیں، ان کی پابندی کرنی ہے، اس عہد کی پابندی کرنی ہے۔ وصلۃ الرحم لا توصل الا بہما، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ واکرام صدیقہما، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنی ہے۔ باپ کے جو رشتہ دار ہیں، چچا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ماں کے جو رشتہ دار ہیں، خالہ ہے، اور اسی طرح ماموں ہیں، اور دیگر جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور ان کے جو دوست ہیں ان کی عزت کرنی ہے۔ والدین کے، باپ کے جو دوست ہیں ان کا اکرام، ان کی عزت، اسی طرح ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کی بھی عزت کرنی ہے، ان کا بھی اکرام کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے، ایک بدو کو دیکھا، ایک دیہاتی کو دیکھا۔ جب ایک دیہاتی کو دیکھا نا تو اس کے پاس جا کر کہنے لگے، تو فلاں بن فلاں تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میں فلاں بن فلاں ہوں، میرا نام فلاں ہے۔ عبداللہ بن دینار بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جب اس نے اپنا تعارف کرایا، انہوں نے پہچان لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جس گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے، ان کے پاس اور کوئی سواری نہیں تھی، وہ گدھا تھا، انہوں نے اس کو اپنا گدھا دے دیا، اپنے سر سے امامہ اتار کر وہ بھی اسے دے دیا۔ عبداللہ بن مالک بن دینار کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر، یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو عربی ہے، یہ تو تھوڑی سی چیز لے کر بھی خوش ہو جاتا، آپ نے اس کو گدھا بھی دے دیا، آپ نے اس کو امامہ بھی دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ میرے ابا جان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا، یہ اور بھی کچھ میرے پاس ہوتا میں وہ بھی اس کو دے دیتا۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابر الصلۃ صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ما تولی، آدمی کے لیے سب سے بڑھ کر صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد بھی اس کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے۔ اور آپ اپنے والدین کے حق میں دعائیں کریں، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کریں، ان کے لیے استغفار کریں۔ صحیح حدیث ہے، سلسلہ احادیث الصحیحہ میں موجود ہے، اور ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان الرجل لترفع درجته فی الجنۃ فیقول انا لی ھذا، فوت ہونے والا شخص جو جنت میں ہے، اللہ اس کے جنت میں درجات کو بلند کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا درجہ بلند کیوں کیا گیا ہے؟ جنت میں
اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ میرے درجات بلند کیوں ہوئے ہیں؟ فَيُقَالُ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تو جواب میں کہا جاتا ہے تیرے بچے نے تیرے لیے معافی طلب کی ہے، تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، تیرے بچے نے تیرے لیے معافی طلب کی ہے، اس لیے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے جنت میں درجات کو بلند فرمائے؟ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے ان کے لیے استغفار کریں، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ دعائیں ہماری زبان پر جاری رہنی چاہیے۔ نماز میں یہ بھی دعا لازمی پڑھا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے علاوہ بھی والدین کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتے رہا کریں، کیونکہ جنت میں ان کے اللہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی عنہا، ہاں اس کی طرف سے حج کرو۔ ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیہ، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری ماں پر قرضہ ہوتا کیا تم ادا کرتی؟ اس نے کہا کیوں نہیں، یقیناً میں ادا کرتی۔ آپ نے فرمایا اقض اللہ، اللہ کا قرضہ ادا کرو، فاللہ احق بالوفا، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ والدین نے جو نظر مانی تھی، جو عہد کیا تھا، اس عہد کو پورا کرنا چاہیے، جو وصیت کی تھی اس وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں، مزید انشاءاللہ اسی موضوع کو آئندہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو سنایا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یا ربنا لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك، یا ربنا لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك۔ مسجد کے ساتھ تعاون کا سلسلہ شروع کر دیں جی۔ ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے تعاون کیا ہے، تو آپ بھی اپنے اپنے حصے کا تعاون کریں۔ والدین کے لیے بھی آپ جو ہے نا تعاون کر سکتے ہیں، ان کے نام کا مسجد میں جو ہے اینٹیں لگوا سکتے ہیں، یہ ٹائلیں لگوا سکتے ہیں، اور یہ پنکھے لگوا سکتے ہیں، اے سی لگوا سکتے ہیں، اور بھی اگر آپ کے پاس جتنی بھی استطاعت ہے 5-10 روپے کی اس نیت کے ساتھ خرچ کریں کہ یہ اس کا ثواب اے اللہ میرے والدین کو پہنچانا، تو یقیناً اس کا ثواب آپ کے والدین کو پہنچے گا۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے کچھ نمازی بھائی اور بہنیں بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ قمر الاسلام صاحب اور سمیع اللہ صاحب کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور کچھ کرونا کے مریض ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، رشید صاحب کی اہلیہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور پچھلے جمعے میں ایک بزرگ خاتون کے لیے دعا کی گئی تھی جن کی عمر 100 سال کے قریب ہے، وہ باتھ روم میں گر گئی تھی، دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل